بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اب بھی ہوئے 4:30، 1 منٹ ہے دیدی۔ جادو کی تعریف، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ جادو کے حوالے سے ہے، اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جادو کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ کیا جادو کی کوئی تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا ہمارا جو سب ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جادو کی کتنی قسمیں ہیں، اور چوتھا ٹاپک یہ ہے کہ جادوگر کس طرح جنات کے ساتھ رابطہ کر کے جادو کو استعمال کرتا ہے اور جادو کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ جادو کی تعریف کیا ہے۔ جادو کے لیے جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے السحر، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین ہے رے، سحرہ سے۔ اور لغت کے جو علماء ہیں، یعنی عربی زبان کے جو علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظ اسی طرح سے استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکرٹ ٹرکس کے ذریعے سے، سیکرٹ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ خفیہ طریقوں کے ذریعے سے کسی کو دھوکے میں مبتلا کرنا، یعنی یہ دھوکہ دہی ہوتی ہے ایک قسم کی جب جادو کیا جاتا ہے، اور سیکرٹ طریقے سے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، یا یہ کہ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے سیکرٹ طریقے سے کوئی اسٹریٹجی جو ہے اس کو اپنانا، یہ جادو ہے۔ اور بنیادی طور پر جادو کا جو لفظ ہے، جو عربی زبان میں سحرہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سبب بھی پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کا کرنا بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو بڑی مشکل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، یا میرے گھر والوں میں سے کسی پہ جادو ہوا ہے، یا میرے بچے پہ جادو ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دھوکہ دہی سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر عربی زبان میں ایسا انسان کہ جو بہت میٹھی زبان اور لچھے دار گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اور دوسروں کے اوپر اپنے کلام کے ذریعے سے اثر انداز ہوتا ہے، اسے بھی ساحر یعنی جادوگر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من البیان لسحرن، بعض گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جادو جیسے اثرات پائے جاتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کی گفتگو کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 116 میں ہے، سحروا اعین الناس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا تھا، نگاہوں پر جادو ہوا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جادوگروں نے کوئی ایسا خفیہ عمل کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ تمام انسانوں کی آنکھوں اور نگاہوں کو کنٹرول کرنے میں انہوں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں فجر کی نماز سے پہلے کے ٹائم کو سحر یا سحری کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرح کی آوازیں ختم ہو جاتی ہیں، بالکل سناٹا چھا جاتا ہے، ہر طرح کی موومنٹ ایک دفعہ رک جاتی ہے، اور تمام لوگ اس وقت راحت اور آرام کرنے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، لہٰذا اس وقت کو سحرن کہا گیا ہے، اور جو کھانا اس وقت کھایا جاتا ہے اس کو سحری کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے سارے روٹ ورڈز ہیں، اور ان سارے ناموں میں، یعنی چاہے وہ سحر ہے، چاہے وہ سحری کا ٹائم ہے، چاہے وہ سحری کا کھانا ہے، اس میں جو سملر ایک ہمارے پاس آ رہا ہے فیکٹر، وہ ہے پوشیدہ ہونا، کہ انتہائی پوشیدگی کے ساتھ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ عمل پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو جادو ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو چھپ کر خفیہ طریقے سے کیا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر اس کا اثر نگاہوں پر ہوتا ہے، دلوں پر ہوتا ہے اور بدن پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات تینوں پر اکٹھا بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات صرف کسی ایک چیز پر خاص وقت کے لیے ہو سکتا ہے،
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگر تھے ان کے صرف نگاہوں پر اثر ہوا تھا فار ٹائم بینگ، جتنی دیر تک وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے. اور بعض اوقات دو چیزوں پر ایٹ اے ٹائم اثر ہو سکتا ہے، جیسے کسی کی نگاہ پہ بھی ہو جائے، دل پہ بھی ہو جائے لیکن جسم پہ نہ ہو، اور بعض اوقات تینوں پہ اکٹھا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو جادو ہے یہ دراصل اس طرح کا کلام ہوتا ہے جو خاص طور پر صرف ساحر کی زبان سے ادا ہوتا ہے. جادوگر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جس کو کہ ہم منتر کہتے ہیں، اور وہ اس کو لکھ کر بھی کرتا ہے، بعض اوقات وہ اس کو وربلی بول کر کرتا ہے، یا بعض اوقات اس کو کسی عمل کے ساتھ کرتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کے بدن پر وہ اثر انداز ہوتا ہے وہ کلام، یا اس کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، یا عقل پر اثر انداز ہوتا ہے، یا تینوں پر ایٹ اے ٹائم، یا دونوں پر. یہ جادو کی سختی یا سویرٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پیمنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنے بڑے لیول کا کوئی جادوگر سے کانٹیکٹ کر کے پیمنٹ کرے گا اتنا زیادہ وہ سخت قسم کا جادو اس کو بنا کر دے گا. تو یہ ان کے ریٹس ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جادوگر یہ مالی مفاد کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں، تو اس کے مطابق وہ پھر تینوں پر کرنا ہے تو بہت سخت قسم کا جادو ہوگا. اگر صرف تھوڑی سی دیر کے لیے کہ 1 گھنٹہ جب ہماری اپنے باس کے ساتھ میٹنگ ہے تو باس پہ کوئی جادو کر دیا جائے تو ظاہر ہے ہلکے جادو، کم انٹینسٹی اور سویرٹی والے جادو کی ضرورت پڑے گی. تو اس طرح سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن. جب جادو کروانے والا جادوگر کے ساتھ سچویشن ڈسکس کرتا ہے تو پھر جادوگر طرح سے جو ہے وہ کیا جائے. اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک پہ کیا جائے، ڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کی ضرورت پہ، جو ان کے کلائنٹ ہوتے ہیں، کسٹمرز ہوتے ہیں، ان کی ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی حقیقت ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ حقیقت میں واقع نہیں ہوتا، اور اس کی حقیقت ہی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اس کے نتیجے میں قتل ہو جاتے ہیں. جادو قتل کروانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، بعض اوقات کسی کو بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے بھی جادو کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات محبت کرنے والوں میں جدائیاں ڈالنے کے لیے. اور محبت کرنے والوں میں جدائیاں ڈالنے سے مراد صرف یہاں میاں بیوی نہ سمجھے جائیں یا دوست احباب نہ سمجھے جائیں، بلکہ ہو سکتا ہے 2 پارٹنرز جو بڑے پیار محبت سے اپنا بزنس ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے اور ایک دوسرے پہ بڑا ٹرسٹ کرتے تھے، کسی تیسرے نے ان کو دور کرنے کے لیے ان پہ جادو کروایا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے. اسی طرح سے ماں یا باپ اور بچوں میں جدائی ڈالنے کے لیے، تاکہ بچوں کو اپنے مفادات کے لیے، جیسے عام طور پر بھی خاندانوں میں اپنے رشتہ دار سیاست کرتے ہیں کہ بچوں کو والدین سے دور کرنے کے لیے طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، تو اس سے اگلے سٹیپ پہ یہ آ جاتا ہے کہ اب جادو کا استعمال کیا جائے اور جادو کے ذریعے سے ان کو دور کیا جائے. اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے بہن بھائیوں میں جدائی ڈالنے کے لیے، رشتہ داروں میں جدائی ڈالنے کے لیے. تو یعنی کوئی بھی جن کا 2 آپس میں لوگوں کا ریلیشن شپ بڑا اچھا تھا پریویسلی، ان کو خراب کرنے کے لیے جادو کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں قتل بھی ہوتے ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے والے، پیار محبت سے رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے دور بھی ہونے لگتے ہیں. اور پھر میاں بیوی بھی اس کا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں کہ میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں، ارد گرد کے لوگ بھی کر سکتے ہیں، یا میاں بیوی میں سے کسی ایک میں انٹرسٹڈ انسان دونوں کو دوسر کر کے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جادو کر سکتا ہے، جو کہ آج کل بہت دیکھنے میں یہ شکل نظر آتی ہے. یہ ساری چیزیں واقع ہوتی ہیں، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے کہ کیا یہ جو جادو کیا جاتا ہے واقعی حقیقت میں واقع ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، اور کیا اس کی واقعی میں کوئی تاثیر ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جمہور علماء کے نزدیک جادو کی حقیقت ہوتی ہے اور یہ واقع ہوتا ہے، اور عمومی طور پر علماء کی یہی رائے ہے، اور اس سے قرآن اور حدیث میں دلائل موجود ہیں. میں آپ سے یہاں صرف 2 یا 3 دلائل شیئر کروں گی. نمبر 1، قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیے تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 سے 102، جس میں کہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور یہ بہت لمبی 2 آیتیں ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس آ گیا اللہ رب العزت کا پیغمبر جو کہ ان کے پاس پہلے سے کلام تھا اس کی تصدیق کرنے والا، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اب ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ اس کتاب کو وہ جانتے ہی نہیں، ایسے اجنبی ہو گئے اس کتاب سے
جو کہ ان کی زندگی کا اول مقصد ہونی چاہیے تھی، کہ اب اسے وہ جانتے نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پھر تلاوت کرنے لگے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے لیے، یعنی وہ جو منتر تھے وہ پڑھنے لگے، جادو ٹونے کا جو ہے وہ استعمال ہونے لگا تاکہ کسی طرح اس بادشاہت کو قائم رکھا جائے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور ہاروت اور ماروت پر بابل کے مقام پر جو کہ 2 فرشتے تھے جو کچھ نازل کیا گیا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور یہ دونوں جب بھی کسی کو جادو سکھانے لگتے، حَتَّى يَقُولَا، تو پہلے کہتے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، یہ جادو اور ہم بڑا آزمائش ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ فَلَا تَكْفُرْ، لہٰذا تم یہ سیکھ کر ہم سے کافر نہ ہو جانا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہوتی۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اور یہ جادو جیسے ہتھ کنڈے اختیار کر کے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی۔ اور آئی ہوپ آپ کو یہ ساری آیت کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا۔ وہاں پر چونکہ جادو پریویل کر رہا تھا اور بہت زیادہ، آج بھی یہ جگہ جادو کے لیے بہت مشہور ہیں۔ اس وقت دنیا میں جادو کے لیے جو جگہ مشہور ہے ان میں آسام، بنگال، انڈیا اور رشیا، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر رشیا۔ اور آج کل جادو کا جو زور ہے وہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اب میرا خیال ہے نیشنل پولیٹکس میں بھی اس کے اثرات جو ہے وہ آواز آنے لگ گئی ہے۔ تو جادو کا استعمال ان سب مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں جو ہاروت اور ماروت تھے وہ اللہ کے حکم سے 2 فرشتے تھے، اور وہ فرشتے دراصل انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جیسے آپ کو کہیں پتہ چلے رشوت لی جاتی ہے کسی اسکول میں، آپ کو اپوائنٹ کر کے بھیجا جائے کہ آپ جائیں اور آپ رشوت وصول کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کون کون رشوت دیتا ہے، اور آپ رشوت دینے سے پہلے پروف کے طور پر آپ یہ کہیں کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ، یہ کام اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہے نہیں آپ مجھ سے رشوت لے کے یہ کام کر دیں، تو آپ کو پاس پروف آ جائے گا کہ یہ راشی ہے اور رشوت دینے والا ہے۔ تو یہ جو جادو سکھاتے تھے اس کا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالی جائے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، یہ جو جادو جیسے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں اس سے کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اگر اللہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان کے جادو میں اثر ڈال دیا تھا۔ جادو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس جادو کے اثر کو روک دیں اور جادو نہ بھی ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچانے والا ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہیں پتہ چل گیا کہ جس کسی نے بھی یہ سودا کیا آخرت کی زندگی میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جادو کی اس قسم کا ذکر کیا ہے جس کے ذریعے سے جادوگر میاں اور بیوی یا پیاروں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، یعنی صرف میاں اور بیوی ہی نہیں بلکہ پیاروں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ اور اس سے پتہ یہ چلا کہ جادو کا حقیقت میں دل پر اثر ہوتا ہے، یہ دل میں محبت بھی پیدا کر سکتا ہے، اور جادو دل میں بغض اور نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے، اور جادو کے ذریعے سے انسانوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے، اور جادو کے ذریعے سے انسانوں کو علیحدہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جادو کے ذریعے سے کسی کو اپنے قریب بھی لایا جا سکتا ہے، اور جادو کے ذریعے سے کسی کو دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے آبجیکٹیوز جادو کے ذریعے سے اچیو کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ جادو جیسے ہتھ کنڈے کو اختیار کر کے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر صرف اللہ کے حکم سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو میں بھی اس وقت اثر ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس اثر کو ہونے دیں، اجازت دیں۔ اگر اللہ رب العزت فیصلہ کر لیں تو وہ جادو اثر نہیں بھی کرتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کی تاثیر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو جادو میں تاثیر نہ ہو۔ دوسری دلیل قرآن کریم سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ صورت سکھائی ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ،
یہ آخر تک جو صورت ہے اس کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جادو کی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ مانگنے کی تلقین نہ کرتے. ہمیں باقاعدہ اس صورت میں سکھایا گیا کہ صبح اور شام کے اذکار میں جن چیزوں سے آپ نے پناہ مانگنی ہے ان میں سے ایک جادو بھی ہے اور نظر بد بھی ہے. تو جادو، جنات، شیاطین اور نظر بد یہ تقریباً قریب کے ٹاپکس ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ جو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادو سے، جنات سے، شیاطین سے اور نظر بد سے بچ جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے بچے کو صبح و شام کے اذکار ضرور سکھائیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ سنت کی طرف آتے ہیں یا حدیث کی طرف آتے ہیں تو حدیث میں دیکھیے کہ کون کون سے ایسی دلائل ہمیں ملتے ہیں جو کہ جادو کے اوپر چند یہاں میں آپ سے شیئر کروں گی. نمبر 1، امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور پہلے شرک کا ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک، اور پھر آخر میں جادو کا ذکر کیا کہ جادو یعنی یہ جو چیزیں تباہ کر دیتی ہیں، انسان کی آخرت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں، وہ 7 ہیں. اور ان کا آغاز الشرک باللہ سے کیا اور اختتام پہ فرمایا والسحر اور جادو. پھر اسی طرح سے دوسری دلیل میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. یہاں پہ امام بخاری اپنی صحیح میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور اس حوالے سے بنی زریق کا ایک شخص تھا جس کو لبید ابن العاصم کہا جاتا تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو کیا، اور یہودیوں نے اس جادوگر کی یہ خدمات حاصل کی اور اس کو پیمنٹ کی. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر یہ اثر پڑا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا، یا کیا ہوتا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے. حتیٰ کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات وہ میرے پاس تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر دعا کرتے رہے، پھر دعا کرتے رہے، پھر میرے پاس آئے اور کہا عائشہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے اللہ رب العزت نے مجھے میرے کسی سوال کا جواب دے دیا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی جیسے 2 شخص آئے، ان میں سے ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گیا اور ایک میرے ٹانگوں یا پاؤں کی طرف بیٹھ گیا. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس شخص کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے کہا اس پہ جادو کیا گیا ہے. پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا لبید ابن العاصم نامی جادوگر نے. پھر انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ جادو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ دراصل ایک کنگھی میں ہے اور اس میں کچھ بال ہیں جن کے اوپر وہ جادو کیا گیا ہے، اور پھر ان کو کسی کنویں میں ڈال دیا گیا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کرام کو بلوایا اور ان کے ساتھ اس سارے واقعے کو ذکر کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس جگہ کا جا کے اچھی طرح سے جائزہ لیں. تو وہاں سے اسی طرح سے یہ چیزیں اور کنگھی اور بال نکل آئے، اور پھر آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو جلا دیا جائے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو بہا دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے اتفاق رائے کر کے پیمنٹ پہ لبید ابن العاصم نامی جادوگر کی سروسز حاصل کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو کیا. اور جادو کرنے کے لیے آپ جب کنگھی کرتے تھے تو آپ کے سر سے جو بال اترتے تھے ان کا استعمال کیا گیا. اور پھر یہ بال دراصل ایک چھوٹی بچی جو کہ گھروں میں آتی جاتی تھی اس کو پلانٹ کر کے اس کے ذریعے سے اکٹھے کروائے گئے تھے، اور پھر ان کو زروان نامی کنویں میں ڈال دیا گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل جو ہے اس پر یہ اثر پڑا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہوتا تو سمجھتے کہ نہیں کیا، اور نہیں کیا تو سمجھتے کیا ہوا ہے. اور اس طرح پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر آپ کو کلیئر کیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اس کا حل کیا ہے. تو ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جادو کرنے والے ہیں یا جو جادو کرنے والی ہیں، پھونکنے والی ہیں، یہ کس طرح گرہوں پر پھونکتی ہیں اور جادو کا اثر ہوتا ہے اور اس کی حقیقت سے انکار ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ جادو سے بچنے کے لیے جہاں ایک طرف ہمیں صبح و شام کے اذکار کی پابندی سختی کے ساتھ کرنی چاہیے، وہیں دوسری طرف جب ہم گھروں میں بال کاٹیں یا بال کنگھی کریں تو اپنے بالوں کو پراپر وے میں ڈسپوز آف کریں، ان کو ڈسٹ بن میں نہ ڈالیں. کیونکہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ اپنے جنات اور شیاطین کو بھیجتے ہیں جو کہ کوڑے میں سے ایسی چیزیں اکٹھی کر کے لاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ جادو کیا جا سکے. اسی طرح سے جو جادو کا علاج کرنے والے راقی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے ناخن کاٹیں تو اپنے ناخنوں کو بھی ڈسٹ بن میں نہ ڈالیں، ان کو بہا دیں،
یا ان کو کسی جگہ پہ دبا دیں. تو اس چیز کا ہمیں جادو سے بچنے کے لیے خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا. اب اگلا ہمارا ٹاپک ہے کہ جادو کی کتنی قسمیں ہیں. جادو کی لاتعداد قسمیں ہیں. کاؤنٹ کر کے میں آپ کو نہیں بتا سکتی. اس کے بارے میں نے جتنے بھی ریسرچ پیپرز پڑھے ہیں، آرٹیکلز پڑھے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں ایک ریسرچ کے مطابق 101 قسم کے جادو رائج ہیں. 101. اور یہ سارے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو اب تک ڈسکلوز ہوئے ہیں، جن کے بارے میں اب تک ہمیں پتہ چل سکا ہے. اور پاکستان میں جو جادو کیا جاتا ہے، اس کی راکھ باقاعدہ طور پر انڈیا کے ٹیمپل سے امپورٹ کی جاتی ہے. چونکہ میں کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میجک اور ہندوازم میری اسپیشلائزیشن ہے انڈین ریلیجنس، تو جب میں نے اس کے بارے میں مزید انسائکلوپیڈیاز میں پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں جتنا بھی مٹیریل جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا 60% انڈیا سے امپورٹ ہوتا ہے. اور انڈیا کے مندروں میں ان کی جو مورتیاں ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، اور پھر اس کی راکھ کو باقاعدہ، اور اس کی مختلف جسے کہتے ہیں اس کی کوالٹیز ہیں، بہت اچھے لیول کی راکھ. یعنی یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، آپ کتنے طاقتور جادوگروں کی سروسز حاصل کر سکتے ہیں، آپ کتنے طاقت کا پیمنٹ کر کے جادو حاصل کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں اس وقت 101 قسم کے جادو رائج ہیں، اور ان میں جو راکھ استعمال ہوتی ہے وہ انڈیا سے باقاعدہ امپورٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک پوری انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک اسپیشلائزیشن ہے، ایک علم ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ خیر پہ مبنی علم ہے یا شر پہ مبنی علم ہے. مجھے جب میں اس کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی تو مجھے پتہ چلا یہ ایک مثال نہیں، کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جادو کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا خواتین ہونے کے ناطے شاید گھروں میں ہی استعمال ہوتا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایک پیٹرولیم کمپنی نے جادوگروں کو ہائر کیا، اور وہ اس لیے ہائر کیا، اور جنات کو بھی ہائر کیا. وہ اس لیے ہائر کیا کہ جب پیٹرولیم کی تلاش کے لیے ڈگنگ کی جاتی ہے تو اس پہ پیٹرولیم کمپنی کا بہت سارا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ کئی میل نیچے ڈگنگ کر کے پتہ چلتا ہے یہاں پر پیٹرول نہیں ہے، تو پھر اگلی جگہ کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے اپنے اس ایکسپینس کو سیو کرنے کے لیے شارٹ کٹ کے طریقے یہ ڈھونڈے کہ آپ جادوگروں کی سروسز حاصل کریں اور جنات کی سروسز حاصل کریں. وہ آپ کو زمین کے اندر جا کے خود ہی بتا دیں گے یہاں ڈگنگ کریں اور یہاں نہ کریں، اور اس طرح سے آپ کا وہ پیسہ بچ سکتا ہے. تو یہ یعنی اس طرح، اور یہ پورا ایک انڈر ورلڈ ہے. یعنی یہ بہت بعض اوقات تو بڑے مشہور جادوگر ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ایسے جادوگر ہیں کہ جو انڈر ورلڈ خفیہ طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنا نام و نشان اور پتہ جو ہے وہ ظاہر کرنا یا بہت مشہور کرنا، اور وہ بھیس بدل کے رہتے ہیں. بظاہر آپ کو عام لوگوں میں چلتے پھرتے نظر آئیں گے، لیکن وہ بڑے طاقتور قسم کے جادوگر ہیں کہ جن کے پاس یہ علم ہے. اور پھر جس طرح سے باقی اسپیشلائزیشنز یا باقی علم میں ترقی ہو رہی ہے، نت نئے تجربات سامنے آتے ہیں، نت نئی تھیوریز سامنے آتی ہیں، اسی طرح سے جادو کی فیلڈ میں بھی نئے نئے تجربات ہوتے رہتے ہیں اور نئی نئی تھیوریز سامنے آتی رہتی ہیں. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ جادو کا استعمال انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی ہے، ممکن ہے نیشنل پالیٹکس میں بھی ہو، لیکن میرے پاس ابھی تک اس کا کوئی پروف نہیں ہے. ہاں، انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں ریسرچ پیپرز میں نے پڑھے ہیں، دیکھے ہیں. پاکستان کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا، میں سمجھتی ہوں یقیناً ہوتا ہوگا. اس کی وجہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اور ہم جلد از جلد زیادہ کچھ حاصل کرنے کے چکر میں مسلمان بہت ساری غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جادو کا استعمال، تو یہ کہنا کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ کوئی بھی اس کی تحدید یا اس کو ڈیفینیٹلی بیان نہیں کر سکتا. ہاں، چند قسمیں جو پبلک میں بہت عام ہیں وہ میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ایک واقعہ بھی شیئر کروں گی. ایک جادوگر سے، جادو کا علاج کرنے والے صاحب نے مجھ سے شیئر کیا، ہم ہسبینڈ اینڈ وائف وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس آج کل ایک بچہ آ رہا ہے جو کہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے، اور بہت ہی لائق بچہ ہے، تقریباً 21 اس کی عمر ہے، ہمیشہ ٹاپ کرتا رہا، اسکالرشپ پہ باہر چلا گیا. اللہ اکبر، فیملی میں سے، رشتہ داروں میں سے کہاں کس بچے سے اس کو جیلسی فیل ہوئی کہ اس بچے پر ایک ایسا جادو کیا گیا ہے کہ ویسے اس کی آنکھیں ٹھیک کام کرتی ہیں، لیکن جس وقت وہ اپنی بکس اور نوٹس کھول کے بیٹھتا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ایگزام میں اب فیل ہو جائے گا. اب یہ جیلسیز جو ہوتی ہیں، حسد جو ہوتے ہیں، لالچ ہوتے ہیں، مٹیریلزم کے چکر میں
کون انسان کس کے خلاف کہاں پر کیا سٹیپ لے جائے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. گھروں میں جو آپس میں رقابتیں ہوتی ہیں, جو آپس میں مقابلے ہوتے ہیں, اس کے بیٹے ہیں تو میرے کیوں نہیں ہیں, اور اگر اس کے بیٹے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں تو میرے کیوں نہیں اچھا پڑھ رہے, اس کے بچے ہمارے بچوں سے آگے کیوں نکل جائے. تو یہ جو لالچ ہے, یہ جو جیلسی ہے, یہ جو چیزیں ہیں, یہ ہمارے پبلک لیول پر بہت زیادہ ہیں. اور مرد حضرات کی نسبت خواتین میں جادو کا استعمال اسٹیٹسٹکس کے مطابق زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اور آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو جو بہت کامن جادو کی قسمیں ہیں جو ہمارے پبلک لیول پر عام ہیں, ان میں سے چند میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کے جادو ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو میں یہاں پر آپ سے شیئر کروں گی وہ ہے, پہلی قسم وہ جادو جو علم فلک, یہ جو آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں اور سیارے کیا کہتے ہیں, یہ جادو ہے. اس کے ذریعے سے اور حساب کتاب کے ذریعے سے کیا جاتا ہے, اور اس میں جو علم فلک کا ماہر ہوتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جادوگر کی اسپیشلائزیشنز بھی مختلف ہیں. جیسے سائنس میں کوئی بائیو میں ہے, کوئی کیمسٹری میں ہے. اب یہاں پر بھی جادوگر مختلف قسم کے ہیں. ایک وہ جادوگر ہیں جو آپ کے پروفیسر مشہور ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, ٹھیک ہے, تو وہ جادوگر ہیں. تو یہ وہ جادوگر ہوتے ہیں جو اپنے ستاروں اور سیاروں کے مطابق حساب کتاب کر کے اس کائنات کے نظام کی تشریح کرتے ہیں, اور پھر وہ ان ستاروں کی حرکات کو, موومنٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور ان کے جو مختلف جگہ ہیں ان کے حوالے سے آپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا آپ کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے. آیا یہ خوشبختی والے اثرات ہوں گے یا بدبختی والے اثرات ہوں گے, اور یہ اس میں ماہر ہوتے ہیں. امام الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمہور علماء کے نزدیک جادو کی یہ قسم کفر ہے, حرام ہے, اس کو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان سیاروں اور ستاروں کے قریب ہونے کے لیے کچھ ایسے عمل کرتے ہیں جیسا کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ نیک عمل کرتے ہیں. تو وہ امیجن کر لیتے ہیں کہ ان سیاروں کی, ان ستاروں کی کوئی طاقت ہے, اور اس طاقت کو اگر ہم اپنی مٹھی میں لے آئیں تو اس کے بعد ہم ان کی موومنٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور انڈیا میں تو یہ بہت زیادہ ہے. وہاں پر اگر شادیاں کرنی ہو تو وہ ضرور چیک کرتے ہیں کہ نحس ٹائم کون سا ہوگا اور خوشی کا اور خوش قسمتی کا ٹائم کون سا ہوگا. تو یہ جادو کی ایک ایسی قسم ہے جو پبلک میں بہت رائج ہے. یعنی میں آپ سے ساری قسمیں شیئر نہیں کر رہی, صرف چند جو پبلک میں بہت رائج ہیں. نمبر 2, جادو کی وہ قسم ہے جو نظر نہ آنے والی مخلوقات کے ذریعے سے کی جاتی ہے, اور یہ جنات اور شیاطین ہیں. جنات اور شیاطین, میں نے 2 لفظ الگ بولے ہیں. جنات میں سے بھی ہر ایک کی طاقت شر میں ایک جیسی نہیں, اور جنات میں سے بھی نیک ہیں اور برے ہیں, اور بروں کی بھی مختلف ڈگریز ہیں, درجے ہیں. کچھ کم برے ہیں, کچھ زیادہ برے ہیں, کچھ کو عفریت کہا جاتا ہے جو آپ کسی کے ہاتھ نہیں آ سکتے. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر کسی کو اس قسم کا جادو ہو جائے یا اس قسم کے جنات اس سے چمٹ جائے تو ایسے شخص کی لائف میزریبل ہو جاتی ہے. تو یہ جو جنات ہیں ان میں شیاطین ایک کیٹیگری ہے, یعنی وہ اس قدر جسے کہتے ہیں میچور ہو جاتے ہیں اپنے کام میں کہ وہ پھر کسی سے آسانی سے ہینڈل نہیں ہوتے. اور ظاہر ہے کہ ان جنات اور شیاطین کے قریب آنے کے لیے خاص قسم کے عمل کیے جاتے ہیں, خاص قسم کے دھوئیں. ابھی میں نے آپ سے راکھ کا ذکر کیا, ظاہر ہے کہ ایک بت کی راکھ شیطان کو اور جن کو زیادہ پسند ہوگی اور جادوگر کو زیادہ کام دے گی ایک عام سادہ راکھ کی نسبت, کیونکہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کی توحید کے مقابلے میں ہے اور شرک کی طرف لے کے جاتی ہے وہ شیطان کو پسندیدہ ہے اور مرغوب ہے. اور پھر ان عملیات کے ذریعے سے یہ شیاطین اور جنات اس جادوگر کے خادم یا غلام بن جاتے ہیں, اور پھر اس کے حکم سے جا کر جس پہ جادو کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے دل, دماغ اور نگاہوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. تیسری قسم کا جادو جو ہماری پبلک میں رائج ہے وہ ہے وہ جادو کہ جو کہ قریب ہے مائنڈ سائنسز کے بھی, جسے آپ کہتے ہیں. یعنی آپ اپنی قوت خیال سے, ٹیلی پیتھی آپ اس کو کہہ لیجئے, ہپنٹزم کہہ لیجئے, یہ جادو ہی کے زمرے میں آتے ہیں. اگر کسی کو ٹیلی پیتھی سیکھنے کا شوق ہے یا ہپنٹزم سیکھنے کا شوق ہے تو یہ جادو کی ایک قسم ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اپنی ایسی ایکسرسائزز کرتے ہیں, ایسے عملیات کیے جاتے ہیں, اور یہ نہ سمجھے کہ یہ چند لوگ ہی کر سکتے ہیں, یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے. صرف فوکس کرنے کی اور اس ڈائریکشن میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے, قوت خیال کے ذریعے سے دوسرے کے خیالات اور دوسرے کے دماغ میں داخل ہونے کی تاثیر حاصل کر لیتا ہے.
یہ جادوگر کی ایک قسم ہے اور یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، اور اس کے اور کنٹرول بھی کر سکتا ہے اور اس شخص کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے پھر، اور جس کو اپنی مرضی سے چلا رہا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پچھلے لمحات میں کیا کیا، حتیٰ کہ میں ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ گیا، اور جب اسے وہ چھوڑتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرتا رہا اور وہ یہاں پہ کیوں پہنچا ہوا ہے۔ کئی میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جس میں یہ شکایت کی گھر والوں نے کہ ہمارے بندے کا پتہ نہیں چلتا، یہ اچانک نکل جاتا ہے اور پھر کہیں 2-3 دن بعد یا ہفتے بعد ہمیں پیغام آتا ہے فلاں جگہ آپ کا بندہ بے ہوش پڑا ہے، آپ اس کو آ کے لے جائیں۔ تو یہ دراصل ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے انسانوں کو استعمال کرنا، اور ٹیلی پیتھک جو جادو ہے، میجک کی جو ایک قسم ہے، اور قوت خیال جس کو کہا جاتا ہے یا ہپنٹزم کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے کسی انسان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں اس انسان کا شعور سلب کر لیا جاتا ہے، یعنی وہ انسان اپنے کانشیس لیول میں نہیں رہتا، اور پھر اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ جادوگر نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو یہ جادو کی ایک بہت ہی عام قسم ہے، اور افسوس کی بات یہ ہماری ینگ جنریشن اس جادو کی طرف بہت اٹریکٹ ہو رہی ہے، کیونکہ انہیں یہ نہیں پتہ یہ جادو ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ ایک نالج ہے، اور ینگ جنریشن کم وقت میں زیادہ ریزلٹس اچیو کرنے کے لیے، جیسے اچھے مارکس آ جائیں، کم محنت، تو بچے اس کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور اس پہ بڑا لٹریچر لکھا بھی گیا ہے، بہت لٹریچر پروڈیوس بھی کیا گیا ہے، اس کے بڑے ناول مشہور ہیں جو کہ ینگ جنریشن کے درمیان بڑے شوق اور ذوق سے پڑھے جاتے ہیں، اور ہمارے بچے پورا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح سے ایک دفعہ یہ ٹیلی پیتھی کی طاقت ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو یہ جادو کی ایک ایسی قسم ہے جو پبلک میں اور بالخصوص نوجوانوں میں، ینگسٹرز میں بہت پاپولر ہے۔ چوتھے نمبر پر جادو کی جو قسم اسٹڈی کی گئی ہے، یہ کسی خاص مٹیریل کو استعمال کر کے کی جاتی ہے اور اس کی کوالٹیز کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی ایسا لیکوڈ جو ایک رنگ سے دوسرے رنگ میں شفٹ ہو جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، تو یہ کوئی ایسا مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے، وہ چاہے لیکوڈ فارم میں ہو، وہ چاہے سالڈ فارم میں ہو، اس کے ذریعے سے کبھی اس کا حجم زیادہ ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جادو ہو گیا ہے، کبھی وہ بلو سے ریڈ کلر میں چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جادو ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسپیشلائزیشن ہے، اگرچہ یہ پبلک میں بہت زیادہ بھی مشہور نہیں ہوا، لیکن یہ موجود ہے، اور یہ ایک لیٹسٹ ترین جادو کی ایک شکل ہے جو سامنے آئی ہے، اور اس میں کسی بھی، آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے پاس وہ ایک سلائم سی ہوتی ہے، اس سے وہ جو چاہے بنا لیتے ہیں، اسی طرح جو اس قسم کے جادوگر ہیں ان کے پاس ایک مٹیریل ہوتا ہے اور وہ اپنے سامنے رکھ کے کچھ عملیات کرتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ بدل جاتا ہے یا اس کی شیپ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، تو وہ پھر جس نے کروانا ہے اسے بتاتے ہیں آپ کا جادو کامیاب ہو گیا ہے، اب جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا، اور چند دنوں میں ویسا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کسی مٹیریل کی ذریعے سے ہیلپ لے کے جادو کرتے ہیں، جو کہ ایک لیٹسٹ اپروچ دیکھی گئی ہے میجک کی فیلڈ میں جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر دیکھیے کہ جادو کی ایک قسم ہے کہ جس میں سائیکولوجیکلی کسی کو شل کر کے اپنے کنٹرول میں لایا جاتا ہے، یعنی ہماری شخصیت کے ڈفرینٹ لیولز ہیں، ان میں سے ایک اسپیکٹ ہے سائیکالوجی، ایک ہے جیسے آپ کے اسپرٹ، آپ کی روح ہے، ایک ہے آپ کی نفسیات ہے، اور ایک ہے آپ کے انٹلیکچوئل فیکلٹیز ہیں، تو اس میں اس کی جو سائیکالوجی ہے اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، اور اس میں جادوگر تجسس کے ذریعے سے ان کی، جن پر جادو کرنا مقصد ہوتا ہے، ان کی خفیہ جو خبریں ہیں وہ سامنے لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے افسوس کی بات ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ جادو اب ہماری لائف میں بڑھتا جا رہا ہے، جیسے آپ نے میڈیا پہ کچھ پروگرام دیکھے ہوں گے کہ جس میں ہوسٹ جو ہے وہ انوائٹ کرتا ہے اپنے گیسٹ کو، اور جب انوائٹ کرتا ہے اپنے گیسٹ کو تو ان سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، اور جب ان سے مہمانوں سے سوالات کیے جاتے ہیں تو سائڈ پہ ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہیں جو پیشین گوئیاں کر سکتی ہیں، یا مرد یا میل بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی یہ عادتیں ہیں اور ان کی یہ، یعنی جو عام لوگوں کو نہیں پتہ وہ باتیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے گھر کو بہت ڈیکوریٹ کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہ دوسروں کی چھپی ہوئی باتیں جو کہ کسی کے اپنے ذہن میں تھیں کہ اس کے اندر کس قسم کے شوق پائے جاتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق کیسا ہے، تو اب وہ جو سائڈ پہ بیٹھی ایک خاتون ہے یا مرد ہے وہ ساروں کو انٹرٹین کرنے، اب یہ بھی انٹرٹینمنٹ میں بھی آ چکا ہے جادو، یعنی انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ میں بھی آ چکا ہے، شاید آپ نے ایسے پروگرامز دیکھے ہوں۔ پھر وہ اس جادوگر سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ یہ جو بیٹھی ہیں خاتون اداکارہ یہ کیسی خاتون ہیں، پھر وہ بتاتی ہیں یہ بہت آرگنائزڈ ہیں اور یہ بہت فیملی اورینٹڈ ہیں، اور یہ جو خاتون ہیں یہ فلاں رنگ کے کلر پہننا پسند کرتی ہیں، کوکنگ کا ان کو بہت شوق ہے، اور ان کو فیوچر میں ایسا ہسبینڈ چاہیے، اور وہ خاتون اداکارہ حیران ہو کے کہتی ہے ہاں لیکن یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ تو یہ وہ جادو کی قسم ہے کہ جس میں سائیکالوجی کو اسٹڈی کر کے
سائیکالوجی کو اسٹڈی کر کے وہ چھپی ہوئی باتیں سامنے لائی جاتی ہیں جو کہ کسی اور کو نہیں پتہ تھیں، اور جب اس شخص سے بیان کی جاتی ہیں جس کو کہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تو کبھی کسی سے شیئر نہیں کی، تو وہ معترف ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی یہ جو میرے پاس بندہ بیٹھا ہے بڑا نالج والا ہے اور بہت پہنچ والا ہے۔ تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اب اسی طرح سے جادو کی ایک قسم یا آبجیکٹو کے اعتبار سے یہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ جن لوگوں پر جادو کیا جائے ان کے درمیان دوریاں ڈالی جائیں، اور اس کو سحر تفریق کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے دور کرنے والا جادو۔ اور اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں بھی فرمایا ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو ان دونوں سے وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر سکیں۔ تو یہ تفریق میاں اور بیوی میں بھی ہو سکتی ہے، یہ تفریق بزنس پارٹنرز میں بھی ہو سکتی ہے، محبت کرنے والے دوستوں میں بھی آپس میں ہو سکتی ہے کہ ان کو دور کر دیا جائے، جب کچھ لوگ دیکھ کے برداشت نہ کر پائیں کہ یہ کیوں آپس میں ملتے جلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ اور یہ تفریق بچوں اور والدین کے درمیان بھی ڈالی جا سکتی ہے، جب کچھ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ بچے یا والدین آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں تو وہ ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے، بھائی کو بھائی سے دور کرنے کے لیے، بہن کو بہن سے دور کرنے کے لیے، تو کسی بھی شکل میں جو آپس میں پیار محبت سے مل جل کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے یہ جادو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے ہمیں پہچان ہوگا کہ ہمارے جو پیارے ہیں ان میں سے کسی پر یہ جادو تو نہیں کیا گیا؟ تو اس کی نشانیاں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اچانک محبت کرنے والے جب ایک دوسرے سے نفرت کرنے پہ آ جائیں، کل تک تو اکٹھے بیٹھتے تھے، اب ایسی کیا بات ہو گئی، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر جب بہت زیادہ شک کرنے لگیں اور ایک دوسرے کی معذرت کو قبول نہ کریں، نہیں میں طے شدہ بات ہے کہ تم نے تو میرے ساتھ یہ سوچ سمجھ کے کیا تھا، معذرت کو قبول نہ کریں اور اختلافات کو زیادہ سے زیادہ ہوا دینا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے اور جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی ایسے کام کریں جس سے نفرت ہو، اور پھر اسی طرح سے جس پر جادو کیا جاتا ہے اسے اپنا وہ پیارا بری شکل میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میاں اور بیوی ہیں تو بیوی جب اپنے شوہر کی طرف دیکھے گی اسے شوہر کی شکل بہت بری نظر آئے گی، یا شوہر جب اپنی بیوی کی طرف دیکھے گا تو وہ انتہائی ناپسندیدہ قسم کی شکل میں نظر آئے گی اور وہ حیران ہوگا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے دوست بھی ہیں، اسی طرح سے والدین بھی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے جادوگر یہ طریقے اختیار کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے حق میں انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ اسی طرح سے اس طریقہ جادو میں کیا یہ جاتا ہے کہ جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے بال حاصل کیے جاتے ہیں اور اس کے جسم کے ساتھ لگنے والا کپڑا جس کو دھویا نہ گیا ہو، یعنی جادوگر یہ تاکید کرتا ہے کہ آپ ایسا کپڑا لائیں گے جو دھویا نہ گیا ہو، جس میں اس کے جسم کے اثرات، خوشبو، پسینہ وغیرہ موجود ہو، یا پھر پانی کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اور جس پر جادو کرنا ہے اس کے راستے میں ڈالا جاتا ہے یا اس کے کھانے میں ڈالا جاتا ہے یا اس کے پینے میں جیسے جوس میں مکس کر دیا جاتا ہے یا یہ کہ اس کی چائے میں ڈال دیا جائے، کسی طریقے سے وہ اس کے معدے تک پہنچ جائے، تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح سے جادو کی ایک قسم ہے سحر محبت، جس میں بے تحاشا محبت ایک دوسرے کے لیے دل میں ڈال دی جائے۔ اب بالفرض اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے اور وہ لڑکا کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے تو یقیناً وہ لڑکی کسی ایسے جادوگر، اور ہماری نوجوان نسل اس جادو کا سہارا بہت زیادہ لیتی ہے، اور آپ نے ایسے ایڈورٹیزمنٹس دیکھے ہوں گے، محبوب آپ کے قدموں میں، 40 دن کے اندر محبوب جو ہے، اور اس کے لیے بچے بہت بھاری معاوضہ پے کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اس حوالے سے ابن الکثیر کہتے ہیں کہ بعض اوقات خواتین بھی اپنے شوہر کی نگاہوں میں محبوب بننے کے لیے اس جادو کا استعمال کرتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے نوجوان نسل ہی صرف اس کا استعمال کرے، بلکہ خواتین کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا شوہر صرف ہماری قید میں اور کنٹرول میں رہے اور یہ کسی اور کی طرف نظر نہ اٹھائے، تو اس کے لیے بھی یہ استعمال کرتی ہیں۔ اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ کسی کے لیے حد سے زیادہ محبت کے جذبات رکھنا، یعنی ایک محبت کے جذبات ہیں جو اعتدال میں ہوتے ہیں، ایک انسانی یا ہیومن لمٹ کے اندر رہ کے ہوتے ہیں، جب اس سے نکل جائیں تو یہ جادو کی نشانی ہے۔ اور کسی کو دیکھنے کی شدید خواہش رکھنا کہ جب تک اس کو دیکھ نہ لیں تڑپتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، یعنی یہ میرا بن جائے، یہ میری بن جائے، یہ خواہش بڑی شدید ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے جدائی میں آ جائیں تو تڑپنے لگیں، یعنی جدا نہ ہو سکیں، یہ اس بات کی نشانی ہے، اور اس کو اندھا دھند فالو کریں، یعنی اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہیں، اس کی صحیح بات کو بھی صحیح کہیں، غلط اور صحیح میں تمیز نہ کر سکیں، تو یہ اس کی نشانیاں ہیں۔
اور اس کے لیے جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے جسم سے لگا ہوا ان دھلا کپڑا، یعنی دھلا ہوا نہ ہو، اور بعض صرف دھاگے مانگتے ہیں کہ آپ اس کے جسم کے لگنے والے کپڑے کے چند دھاگے صرف لے آئیے، اور پھر ان کو کسی ایسی جگہ پر جادو کر کے دفن کیا جاتا ہے جو ویران جگہ ہوتی ہیں جہاں سے کسی کے گزر کا امکان نہیں، یا پھر یہ کہ اس سے ایسے منتر بنائے جاتے ہیں، تعویذ بنائے جاتے ہیں جن کو گھول کر پانی میں یا کھانے میں یا خوشبو میں مکس کر کے تو اس شخص کو لگا دیجیے. آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ کو خوشبو لگائی جا رہی ہے جبکہ اس کے اندر جادو کا استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے سارے طریقہ کار ہیں. اور بعض اوقات اس جادو کے الٹے اثرات بھی سامنے آتے ہیں. آپ لوگ پلیز اپنے یہ جو میوٹ کر لیں سارے. تو اس حوالے سے بعض اوقات اس جادو کے الٹے اثرات بھی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر بیوی نے اپنے شوہر پہ جادو کرایا تو وہ مجھے نہیں پتا کہاں سے ہو گئی. اور بعض اوقات اس جادو کے الٹے اثرات بھی مرتب ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر تو اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بیوی نے شوہر پہ اس لیے جادو کروایا کہ یہ میرے قریب ہو جائے، لیکن اس سے شوہر جو ہے وہ بیمار ہو گیا. یا بعض اوقات یہ جادو الٹ کے جادوگر پہ بھی اس کا اثر چلا جاتا ہے. یعنی جادوگر جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا رسک لیتا ہے. بھائی اگر اس کے وہ جو چیلے چانٹے ہیں اس سے ناراض ہو جائیں کسی بات پہ، آپ پتہ ہے ہم انسان ناراض ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، کل کے دوست آج کے بڑے زبردست دشمن بن جاتے ہیں. تو اگر وہ جب تک ان کو راضی رکھتا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتا رہتا ہے، اس کا کاروبار چلتا رہتا ہے، اس کا بزنس چلتا ہے. جس دن وہ ان اپنے ورکرز کو ناراض کر بیٹھتا ہے جو کہ جنات اور شیاطین ہیں، اور اگر وہ اس کے اور وہ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹے اور ہم آزاد زندگی گزاریں، جس دن ان کو ڈومینیٹ کرنے کا موقع مل جائے پھر وہ اپنی گیم کرتے ہیں. یہ تو اپنے اپنے مفادات کی گیم ہے. جنات اور شیاطین کے اپنے مفادات ہیں، جادوگر کے اپنے ہیں، اور جادو کروانے والے کے اپنے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اس جادو کے اثرات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات شوہر تمام خواتین سے ہی نفرت کرنے لگ جائے. وہ اپنی بیوی سے بھی نفرت کرنے لگ جائے، اپنی ماں کی بھی قریب نہ جائے، اور اسے بالعموم عورتوں سے ہی نفرت ہو جائے. اور ایسے لوگوں کو ہم سائیکالوجی کا مریض سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ، اور مجھے اپنی لائف میں ایکسپیرینس ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو خواتین سے بہت بدکتا تھا. نہ اس نے شادی کی، نہ ہی وہ کسی حتیٰ کہ وہ اپنی مدر سے بھی بات نہیں کرتا تھا. اس نے جو بات کرنی ہوتی تھی وہ اپنے فادر سے کرتا تھا. تو یہ بات بہت دیر میں جا کے جب وہ 40 کا ہوا تو پتہ چلا کہ وہ جادو کے اثرات میں ہے. تو یہ جادو کے مختلف ایڈورس ایفیکٹس ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ جو میاں اور بیوی کے آپس میں جادو ہوتے ہیں اس کی بہت ساری ریزن ہیں. بعض اوقات خواتین یہ فیل کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر بہت مالدار ہیں، یہ اپنا مال کسی اور کو نہ دیں. جادو کرنے والوں سے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا، جو ریسرچ پیپر میں نے دیکھے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ خواتین اس لیے بھی جادو کرواتی ہیں کہ ہمارا شوہر اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں پہ خرچ نہ کرے، وہ سارا مال صرف مجھے دے. تو یہ مٹیریلزم کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے ہے، قناعت نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اسی طرح سے یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ میرا شوہر دوسری شادی نہ کر لے، اسے کوئی اور خاتون پسند نہ آ جائے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے نتیجے میں یہ جادو کیا جاتا ہے. پھر اگلی جادو کی قسم ہے سحر جنون، جس میں کہ بالکل ایک انسان جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے. خارجہ ابن سلط اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، اور پھر ان کے پاس سے واپس پلٹ گئے. پھر وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جہاں ایک مجنون یا پاگل آدمی تھا، اور اسے لوہے کی زرہوں کے ساتھ باندھا گیا تھا. لوہے کی وہ جو ہتکڑیاں ہوتی ہیں، زنجیریں ہوتی ہیں، ان سے باندھا گیا تھا. تو ان کے گھر والوں نے کہا ان کو روک کے کہ بھئی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے جو پیغمبر ہیں وہ بہت بڑا پیغام اللہ تعالیٰ کا لے کر آئے ہیں، اور ان کے پاس بہت بڑی خیر ہے، تو ذرا ان سے چیک کر کے بتائیے کہ ہمارے اس پاگل آدمی کا کوئی علاج ہو سکتا ہے جسے ہم نے لوہے کی زنجیروں میں باندھ رکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس شخص کو دم کرنا شروع کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے مجھے 100 کے قریب بھیڑیں دی، خوش ہو کے کہ آپ لے لیں. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم نے سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھا تھا؟ کہتے نہیں. تو آپ نے فرمایا لے لو، یعنی یہ بھیڑیں ساری تم لے جاؤ. میری عمر کی قسم، جو کوئی بھی غلط طریقے سے دم درود کر کے کھائے گا
وہ حرام ہے، اور جو کوئی بھی صحیح طریقے سے دم کر کے کھائے گا وہ حق ہے اور جائز ہے۔ تو آپ نے وہ 100 کی 100 بھیڑیں اس شخص کے حوالے کر دیں، اور پہلے اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے صرف سورہ فاتحہ کے ذریعے سے دم کیا۔ اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں یہ ہے کہ ایسا شخص اپنا شعور اور اپنے دماغ پر کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، یعنی یہ جادو کی وہ قسم ہے جو صرف دماغ پہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص شدید حافظے کی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، کام کر کے پھر وہی کام کرنے لگتا ہے، پھر وہی کام کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے یاد نہیں رہتا کہ میں نے یہ کام کیا تھا یا نہیں، اور پھر اس کی گفتگو بے ربط ہونے لگتی ہے، اس کی نگاہیں کمزور ہونے لگتی ہیں، اور پھر وہ ایک جگہ پر ٹھہر نہیں سکتا، اور ایک جگہ پر ایک کام کو فوکس نہیں کر پاتا، کام شروع کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے، کام شروع کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بعض افراد میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، ہم اس چیز کی طرف نہیں سوچتے نہ آتے ہیں۔ پہلی غلطی تو ہماری یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو صبح و شام کے اذکار کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو بچہ، جو گھر والے، جو شخص صبح و شام کے اذکار کرے گا وہ جادو، جنات، شیاطین اور نظر بد سے اللہ کے حکم سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں یہ جو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے جو بند حضرت ذوالقرنین نے بنایا تھا اس سے بھی زیادہ طاقتور حفاظتی حصار قائم کرتے ہیں، اس سے زیادہ طاقتور حفاظتی حصار قائم ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے گھر والوں کو یہ نہیں سکھاتے تو اس کے نتیجے میں ہمارے گھر والوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات 5%، بعض اوقات 10% ہم بچوں کو مارتے رہتے ہیں، بچے فوکس نہیں کر پاتے، ان کو نظر لگی ہوتی ہے، وہ جنات اور شیاطین کے اثرات کے زیر اثر ہوتے ہیں، یا ممکن ہے وہ جادو کے زیر اثر ہوں۔ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم ادھر ادھر شکوے بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے، ریکگنائز کر کے اس چیز کو، ان کے علاج کی طرف اور اذکار کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی شخص صبح شام کے اذکار نہیں پڑھتا تو وہ جنات اور شیاطین کے ہاتھوں میں بال کی طرح لڑکتا رہتا ہے، یعنی وہ اتنا انسیکیور ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، پھر وہ اس سے جو مرضی کریں۔ پھر اگلی قسم ہے، اچھا، اور اس قسم میں یہ جو جادوگر ہے یہ اپنے جنات کے ذریعے سے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے دماغ کے اندر اپنا جن بٹھا دیتا ہے، وہ پھر 24 گھنٹے اس کا جن، اب یہ جن کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ اسے ایک دماغ کے اندر بیٹھنا پڑ رہا ہے اور وہ دماغ کو کنٹرول، تو وہ تو جب کبھی اسے موقع ملے گا وہ اس پہ ضرور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر وہ جن بٹھا دیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر، اگلے نمبر پر جو قسم ہے جادو کی وہ ہے سستی کا جادو۔ اچھا، ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، پناہ مانگے ان چیزوں سے، اور ان دعاؤں اور اذکار کے حوالے سے، اور خاص طور پر جادو کا بہترین علاج حجامہ ہے۔ جسم کے اندر جو جن خون میں گردش کر رہا تھا شیطان، وہ حجامہ کرانے سے نکل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے علاج کی طرف جب آئیں گے تو میں آپ سے 10 سٹیپس شیئر کروں گی کہ اس کے لیے کسی ضروری نہیں ہم راقی کے پاس جائیں، ہم خود گھر میں اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو جو اگلی قسم ہے وہ ہے سستی اور عاجز آ جانا، اور ایسے شخص کی نشانی یہ ہے کہ لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھا رہے گا، تنہا رہے گا، کسی کام کو کرنے کو دل نہیں چاہے گا، ہمیشہ خاموش رہے گا اور خلا میں گھورتا رہے گا۔ آپ اس کو دیکھیں گے تو فیل کریں گے کہ یہ اپنے نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے، اور پھر یہ کسی سے ملنے سے بچے گا، حتیٰ کہ گھر میں کوئی مہمان آ جائیں گے تو ان سے نہیں ملنا چاہے گا، باہر نہیں نکلنا چاہے گا، ایسی جگہوں پہ جانا پسند نہیں کرے گا جہاں بہت سوشلائزیشن ہو، بلکہ وہاں سے بچے گا۔ اور ایک اور اہم ترین نشانی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جسم کے کسی نہ کسی حصے میں درد کو محسوس کرے گا۔ اچھا، اب ہمیں سکھایا گیا کہ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہاتھ رکھ کے ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر کل ما اجد واحاذر۔ تو اللہ کی پناہ کے مقابلے میں جنات، جادو، شیاطین کچھ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ یہ دعائیں اب ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہیں تو ہم جادو، جنات، شیاطین اور نظر بد کا ترن والا بنے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جادو کی ایک اور قسم ہے جسے کہتے ہیں سحر الہواتف والاحلام، یعنی غیبی آوازیں اور خوابوں کا جادو۔ آپ بیٹھے ہیں کمرے میں، اکیلے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ کے دونوں بیٹے یہاں باتیں کر رہے ہیں، آپ اٹھ کے جاتے ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، آپ وہاں جا کے بیٹھ کے سوچتے ہیں ابھی تو مجھے اپنے دونوں بیٹوں کی آوازیں آئی تھیں، وہ باتیں کر رہے تھے، تو اتنے میں آپ کو اپنی دونوں بیٹیوں کی آواز آتی ہے، ایک دم آوازیں آتی ہیں جیسے پوری فیملی کہیں بات کر رہی ہے، آپ وہاں ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کے آگے لاؤنج میں جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو آوازیں آتی ہیں۔ یہ جادو کی علامات میں سے ایک ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور شکل یہ ہے خوابوں کا آنا، اور اس کے نتیجے میں جس پر جادو کیا جاتا ہے اسے وسوسے
اور شکوک اور شبہات میں مبتلا کیا جاتا ہے. آپ ایک دفعہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میری غلط فہمی ہو سکتی ہے, اگلے دن پھر آپ کے ساتھ وہی واقعہ رونما ہوتا ہے, اگلے دن پھر آپ کے ساتھ وہی واقعہ رونما ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اپنے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, آپ کو لگا جیسے آپ کو آپ کے ہسبینڈ نے آواز دی, آپ رکھ کے جاتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. یا ممکن آپ کے ہسبینڈ بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ نے مجھے آواز دی, وہ کہتے ہیں نہیں, آپ کہتے ہیں مجھے تو آواز آئی تھی آپ کی, اور آپ پھر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کل بھی تو یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا. پھر آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, پھر اگلے سٹیپ پہ آپ اپنے گھر والوں سے شیئر نہیں کرنا چاہتے, نہیں یہ خوفزدہ ہو جائیں گے سارے, تو پھر میں اس کا کیا کروں. اور پھر اگلی سٹیج پہ خواب میں بھی ڈرانا, خواب میں بھی جو ہے وہ جو جادو کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو کسی نے آواز دی ہے, آپ کو پکارا ہے آدھی رات کو, آپ اٹھ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہاں تو کوئی نہیں ہے جس نے آپ کو آواز دی ہے. آپ کو لگا تھا آپ کا بیٹا آپ سے میڈیسن مانگ رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ ماں جلدی اٹھتی ہے بیٹے کی پکار پہ, وہاں تو کوئی بھی نہیں. اور پھر اسی طرح سے خواب میں آپ اپنے آپ کو کہیں اونچی جگہوں سے گرتا ہوا دیکھیں, کسی اونچی جگہ سے پانی کی آبشار کے ساتھ آپ بہہ گئے ہیں, یا کسی اونچی جگہ سے آپ نے چھلانگ لگائی نیچی جگہ کی طرف, یا یہ کہ آپ اپنے پیچھے جانوروں کو لگا دیکھیں. اور یہ جادو کی بہت ہی واضح ترین علامات میں سے ایک ہے, جس میں کالی بھینسوں کو اپنے پیچھے لگا دیکھنا, سر کٹے جانوروں کو دیکھنا, کالے کتوں کو دیکھنا, بلیوں کو دیکھنا, اپنے آپ کو ویران جگہوں پر پانا, یا ویران جگہوں پر اپنے پیچھے جانوروں کو دیکھنا اور آپ آگے بھاگے چلے جا رہے ہیں. یہ تو عام پبلک, سانپوں کی بلوں میں اپنے آپ کو دیکھنا, سانپوں کا آپ کے پیچھے ہونا, یعنی یہ وہ ساری نشانیاں ہیں جو کہ عام طور پر ایک عام جادو میں پائی جاتی ہیں, اور اس کی عموماً پبلک جو ہے وہ کمپلینٹ کرتی ہے. اور بعض اوقات بعض فیملیز کے ساتھ تو میں نے اتنا مس ہیپ دیکھا, میرے مشاہدے میں ایک چیز آئی کہ بچی شادی کے لیے تیار ہوئی ہے, بیوٹی پارلر سے نکلی ہے, اور اس کے اوپر جو جادو تھا وہ ظاہر ہو گیا. اب وہ 7 بھائی مل کے 7 مرد اسے سنبھال رہے ہیں, اور اس پہ غشی کے دورے پڑ رہے ہیں, منہ سے جھاگ چھوٹ رہی ہے, ادھر بارات آئی. یعنی بیسیکلی شیطان یا جادو کا مقصد کیا ہے, کسی انسان کو ناکام کرنا, تکلیف پہنچانا, اذیت دینا. تو میرے مشاہدے میں آبزرویشن میں ایک ایسا کیس آیا کہ جس میں انہیں اپنی بچی کو اٹھا کے سیدھا راقی کے پاس لانا پڑا, اور وہ اسی طرح سے خوبصورت ڈریس میں ملبوس تھی, اور پتہ چل رہا تھا کہ یہ نئی نویلی دلہن ابھی تک. اب وہ اگلے گھر کو کچھ بتانے کے قابل نہیں ہے. بچی والوں کا ظاہر ہے کہ بڑا برا حال ہوتا ہے ایسے موقع پر, خاص طور پر سارے رشتہ دار اکٹھے ہیں, کیسے بتایا جائے. تو یہ پیک ہے اذیت کی, کسی شخص کو اذیت دینے کی جو پیک ہو سکتی ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ بات چھپی بھی نہ رہے. اسی طرح سے جادو کی ایک اور قسم ہے بیماریوں والا جادو, ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دینا جو جان نہ چھوڑیں. یہ جو آپ کے فی زمانہ کینسر بہت ہو چکا ہے, اور بیماریاں بہت ہو چکی ہیں, اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ ہم صبح شام کے اذکار کی پابندی نہیں کرتے. ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں, ان میں سے ایک جنات بھی ہیں جو کہ بنی آدم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. نہ بنی آدم کی دنیا کا فائدہ انہیں اچھا لگتا ہے, نہ آخرت کا فائدہ اچھا لگتا ہے. تو یہ بیماری کا جادو کہلاتا ہے. یہ جسم کے کسی عضو میں یا 2-3 اعضاء میں یا سویر بھی ہو سکتا ہے, پایا جاتا ہے. اور اس کا پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ آپ چلے جاتے ہیں, میڈیکل ٹیسٹ کراتے ہیں, آپ کے سارے میڈیکل ٹیسٹ پازیٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, نیگیٹو ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہے, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ڈاکٹر ہیلپ لیس ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہماری رپورٹس کے مطابق آپ نارمل ہیں, آپ بالکل ٹھیک ہیں, جبکہ آپ شکایت کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ پرابلم ہے. اور یہ بیماری کا جادو کہلاتا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ بیماری کے ذریعے سے کسی شخص کو مبتلا کر کے اس کو اذیت پہنچائی جاتی ہے تاکہ اپنے مفادات کو حاصل کیا جا سکے. ایک اور جو ہماری پبلک میں بہت مشہور جادو ہے وہ ہے تعطیل الزواج, شادیوں کو ناکام کرنے والا جادو. بہت ساری ریزنز ہیں. بعض اوقات بچے کسی جگہ شادی نہیں کرنا چاہتے, پیرنٹس وہاں کر دیتے ہیں, اب وہ چاہتے ہیں, وہ جادو کا سہارا لیتے ہیں تاکہ یہ شادی ناکام ہو, ہم کہیں اور کر لیں. بعض اوقات گھر والے, جیسے ماں کہیں اور بچے کا رشتہ کرنا چاہتی تھی, باپ کہیں اور کرنا چاہتا تھا, اب وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ جس سے دونوں میاں بیوی کی جو شادی ہے یہ ختم ہو جائے. اور اس کے لیے دونوں کے ساتھ ایک جن لگایا جاتا ہے, باقاعدہ لگایا جاتا ہے. اور یہ جن 2 طرح سے عورت کے ساتھ رہتا ہے, یا تو عورت کے جسم میں داخل ہو جائے اور شادی سے پہلے ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے کہ جب بھی اس کے گھر کوئی پروپوزل آتا ہے تو عورت اس کی شکل کو دیکھ کے نفرت کرتی ہے اور اس سے انکار کر دیتی ہے. اول تو شادی ہی نہیں ہو پاتی,
اور آپ نے ایسی بہت ساری لیٹ میرجز دیکھی ہوں گی، ایسی شکایات گھروں میں سنی ہوں گی، یہ موجود ہیں. یا پھر یہ کہ باہر رہ کے وہ جن اپنا کام کرتا ہے اور جب کوئی مرد اس کو دیکھتا ہے عورت کو تو اسے لگتا ہے کہ عورت اتنی خوبصورت نہیں ہے، یا گھر والوں کے سامنے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، جبکہ باقی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت پریٹی، بہت پیاری بچی ہے، لیکن اس کی شادی نہیں ہو پا رہی. اسی طرح سے یہ جن عورت کے دل میں بھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور مرد کے دل میں بھی یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ مرد اور عورت غیر مناسب ہے، لہٰذا وہ بچہ اور بچی شادی پر یا تو رضامند نہیں ہوتے، یا شادی پر رضامند ہوتے بھی ہیں تو بعد میں چل نہیں پاتی، یا یہ کہ منگنی ہونے کے بعد یا شادی ہونے کے بعد ایک دوسرے کے دل میں نفرت ہی رہتی ہے، وہ ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں آ پاتے. یہ جادو کی وہ قسم ہے جو ہماری پبلک میں عام پائی جاتی ہے، اور اس میں خواتین زیادہ بڑی تعداد میں انوالو ہیں. اور اس کی علامات یہ ہیں کہ سینے کی تنگی، مطلب گھٹن ہوتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے، سر میں مستقل درد رہنا، اسکیٹرڈ قسم کی تھاٹس، سوتے ہوئے میں خوف زدہ ہو جانا، ایسے خواب آنا، ڈر جانا. بعض بچوں نے یہ شکایت کی کہ ہم اس لیے اٹھے ہیں کہ ہمیں لگا ہمارا بیڈ کوئی ہلا رہا ہے، ہم سمجھے زلزلہ آیا ہے. تو یہ بچے شکایات کرتے ہیں، لہٰذا اس پہ بہت توجہ دی جائے اور ان چیزوں کو اہمیت دی جائے. اسی طرح سے معدے میں ہر وقت درد کا رہنا، معدے کی بیماری ہی رہنا، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، اس میں آتا ہے، علامت ہے. اور پھر یہ جو پیچھے آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے خاص طور پر نچلے حصے میں بہت زیادہ تکلیف رہنا، یہ اس جادو کا جو ہے وہ حصہ ہے. ایک اور جادو جو خاص طور پر میاں بیوی کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کر سکیں، وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو وہ اس پوائنٹ تک نہیں پہنچ پاتے کہ جس سے وہ اپنے ازدواجی تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ قائم کر سکیں. اور اس میں بعض اوقات مختلف کنڈیشنز دیکھی گئی ہیں کہ ان کے اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں اس وقت پہ، یا یہ کہ وہ کسی بھی حوالے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی نفرت پھیلتی ہے کہ ان کی آخر کار وہ شادی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے تقریباً 12-13 قسمیں جو آپ سے شیئر کی ہیں، یہ وہ ہیں جو جادو کی ہماری پبلک لیول پر بہت عام ہیں. اور جادوگر بہت بھاری معاوضہ لے کر بعض اوقات قبرستانوں میں بیٹھ کے یہ عمل کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اپنے آنے والے سیشنز میں ہم دیکھیں گے کہ جادوگر، جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ جنات اور شیاطین کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے کس طرح کے عملیات کرتے ہیں، اور کس طرح کا مٹیریل استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان سے کس طرح کے کام لیتے ہیں. تو آج کا لیسن ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس پر عمل کریں اور پھر اس پیغام کو عام کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.